بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ کلاس 9 کے لیے ہے، اور جس سبق کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سبق ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ مصنف الطاف حسین حالی، صنف ہے مضمون اور ماخذ ہے مقالات حالی۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق کی ابتدا کی تھی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی حالات زندگی اور الطاف حسین حالی کی ادبی خصوصیات کو جانا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سبق کی ابتدا کی تھی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 حصے ہم کر لیتے ہیں اور دونوں حصوں میں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ پڑھا کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو وہ لوگ گداگری جیسی برائی سے کتنا بچتے تھے، کہ کوئی اگر سواری پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تھا تو یہ کوڑا بھی کسی شخص سے نہیں مانگتا تھا کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو جائے۔ اس طرح مختلف روایات ہم نے پڑھی تھی، احادیث ہم نے پڑھی تھی، جن میں 6 میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی جو آپ کی کتاب کے اندر ہے، اور کہا تھا آپ کو کہ ان 6 روایتوں کو دیکھیں اور جس میں گداگری کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے کچھ سوالات، ماخذ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم جو لکھتے ہیں نا یہ ماخذ، ٹھیک ہے، مقالات حالی جیسے ہم نے کہا ہے نا ماخذ، تو ماخذ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، کوئی ایسی روایت، اب آپ نے پڑھی ہیں روایتیں پچھلے لیکچر میں کتاب کے اندر سے، کوئی ایسی روایت بتائیں جس میں گداگری کی مذمت کو بیان کیا گیا ہو۔ اور تیسرا بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گداگری کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہ کیسے ممکن ہے، کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو اختیار کیا جائے تو گداگری سے خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کے تدریسی مقاصد، مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہم متن کی وضاحت، جو پیراگراف آئے گا اس متن کی وضاحت کرتے جائیں گے، اور پھر مختصر سوالات ہیں، کچھ مختصر سوالات ہیں جو آپ کی کتاب میں مشقی سوالات پیج نمبر آپ دیکھیں تو 18 پر موجود ہیں۔ ہم نے سوال نمبر 2 پڑھ لیا تھا، سوال نمبر 3 پڑھ لیا تھا، جبکہ آج ہم سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 کو اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ اور اس لیکچر کے بھی 2 حصے ہو سکتے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم 2 سوالات کو سمجھیں گے اور اگلے جو ہے وہ حصے میں ہم سوال نمبر 6 اور 7 کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں پورے سبق کی انشاءاللہ صحیح طرح سمجھ آ جائے گی اور سبق کا اختتام ہو جائے گا۔ باقی مشقی سوالات ہیں، گرامر کا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ کسی لیکچر میں حل کر لیں گے۔ تو بچوں، میں نے آپ کو اس سبق کی ابتدا میں یہ باتیں بتائی تھیں کہ گداگری کیا ہے، گداگری کسے کہتے ہیں، بھیک مانگنا، اور گداگری جو ہے وہ کتنا برا فعل ہے اور اس فعل سے کیسے لوگ بچتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کہیں، جو اولیاء تھے، یا جو حقیقی مسلمان جو نبی علیہ السلام کی احادیث پر چلنے والے ہیں، وہ اس فعل سے کتنا بچتے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی وہ خیال کرتے تھے کہ کہیں یہ سوال میں داخل نہ ہو جائے۔ روایتیں ہم نے کافی پڑھی تھی، وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کو یاد ہوں گی، اور آپ نے 2 سوالات اپنی کاپیوں میں کر لیے ہیں۔ تو اب مختصر سوالات تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ہمارے تدریسی مقاصد ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں امتحانی نقطۂ نظر سے تو معروضی سوالات، MCQs، اس پر بات ہو چکی کہ آپ کیسے نکالیں گے۔ مختصر سوالات یہی آپ کے سیکشن بے کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کو امتحانات کے اندر یہ آتے ہیں، اور 12 میں سے آپ کو 9 کرنے پڑتے ہیں، 12 میں سے 9 کرنے پڑتے ہیں، اور ہر سوال کا نمبر 4 نمبر کا ہر سوال ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ حصے کو دیکھیں سیکشن بے کو، تو اس کے کل جو مارکس ہوتے ہیں، کل نمبر ہوتے ہیں وہ 36 ہوتے ہیں، 36، ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال بڑا اہم ہے، تو سوال نمبر 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6 بھی ہے، 7 بھی ہے آج کے لیکچر میں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ آپ کے سیکشن جیم کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیراگراف دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کی سیاق و سباق کے حوالے سے حوالہ دے کر وہ آپ کیا کریں، اس کی تشریح کریں۔ اس پر باقاعدہ لیکچر میں نے آپ کو دے دیا اور بتا دیا کہ متن کی تشریح کیسے کریں گے، وہ ہوتا ہے پریکٹس سے۔ پورے کا پورا متن بھی اگر لکھ دیا جائے اور آپ ایک دفعہ کاپی بھی کر لیں تو نہیں ہوگا جب تک آپ خود اس کی مشق نہیں کریں گے۔ آج ہم ڈیلی لائف جو ہماری ہوتی ہے، روزمرہ زندگی،
تو اس میں بھیک مانگنے کی مذمت ہے، بھیک مانگنے کی مذمت کرنی ہے۔ دیکھیں جب تک ہم خود اس چیز کی مذمت نہیں بیان کریں گے اور لوگوں کو ہم اس چیز سے نہیں روکیں گے تو یہ جو پیشہ بن جائے گا، یہ ایک طرح کا پیشہ بن جائے گا، آپ اس کو پیشہ سمجھیں گے لوگ، اور وہ جان بوجھ کر جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں گے وہ بھی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اور آخر میں دیکھ لیں گھر کا کام، یہی سوالات آپ کے سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 ہی آپ کا گھر کا کام ہے۔ اب صفحہ نمبر 16 پہ چلے جائیں تو صفحہ نمبر 16 کی جو دوسری لائن ہے وہاں سے ہم نے سبق کو شروع کرنا ہے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہم حل کر دیتے ہیں پہلے ہی، کیونکہ وہ سوال آپ کے اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ آپ کو خود سے لکھنا پڑ جاتا ہے۔ وہ ہے سوال نمبر 4 کہ گداگری سے کون کون سی انفرادی اور اجتماعی برائیاں جنم لیتی ہیں، کہ گداگری سے کیا ہوتا ہے۔ ایک تو انفرادی برائیاں یہ تھے کہ ایک شخص کا اپنا فعل ہے، ٹھیک ہے، انفرادی طور پر وہ کیا کرتا ہے، ایک بندہ خود جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا انفرادی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اجتماعی برائی، یعنی ساری کی ساری قوم اس میں اس کی شریک ہو جائے تو وہ کیا ہوگا۔ تو گداگری سے کون کون سی پہلے انفرادی برائیاں آپ نے بتانی ہیں اور پھر کون کون سی اجتماعی برائیاں قوم کے حساب سے کون کون سی وہ برائیاں جنم لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال کو آپ ابتدا میں نے آپ کو بتایا آپ نے کیسے لکھنا ہے، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بار بار کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، کہ مقالات حالی میں شامل مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت میں الطاف حسین حالی نے گداگری سے پیدا ہونے والی انفرادی اور اجتماعی برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ آپ نے ایک طرف اس طرح سوال بھی لکھ سکتے ہیں، انفرادی برائیاں لکھیں ان کو پوائنٹس میں لکھتے ہیں آپ نکات کی صورت میں، پھر اجتماعی برائیاں لکھیں ان کو نکات کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ درمیان میں ایک لکیر کھینچ لیں، ٹھیک ہے، ایک لائن لگا لیں اور ایک طرف انفرادی برائیاں اور ایک طرف اجتماعی برائیاں لکھ لیں، آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ کو آسان لگے اور آپ اچھا پریزنٹ کر سکیں اس کو کاپی اور پیپر کے اندر۔ تو انفرادی برائیاں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر 4 انفرادی برائیاں لکھی ہیں، آپ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال کے حساب سے انفرادی برائیاں مین ہیڈنگ ہے، سب سے یہ پوائنٹ کی یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے اس صورت میں آپ نے پوری بات لکھنی ہے، آپ نے اس طرح نہیں لکھنا، آپ نے پوری بات لکھنی ہے کہ انفرادی برائی میں سب سے پہلی میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں ناپسندیدہ فعل، کہ انفرادی برائی یہ ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ فعل، یہ ایک ایسا کام ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو انفرادی طور پر اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے اور گداگر ہے اسے کوئی بھی معاشرے میں اچھا شخص نہیں کہے گا، یہ انفرادی برائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آئے اور ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، تو کیا ہے جی، وہ اس کو سارے کہیں گے تم ایک اچھا کام نہیں کر رہے۔ دوسری اہم بات عزت نفس مجروح، پہلی بات ہے اس شخص کی عزت نہیں ہوتی، یہ ایک علیحدہ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جو گداگر ہے اس کی معاشرے میں کوئی عزت بھی نہیں ہوتی، ساتھ اس کی اپنی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، ہر شخص کی ایک عزت نفس ہے، ٹھیک ہے، وہ عزت نفس جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ عزت نفس اس کی کم ہو جاتی ہے۔ تیسری اہم بات، ایسا شخص جو بھیک مانگتا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ایسا شخص محنتی نہیں ہوتا، وہ محنت سے جی چراتا رہتا ہے، یعنی اس کو تو بس گھر بیٹھ کے کھانے اور آرام سے اس کو مال کمانے کی لت پڑ جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ محنت سے جی چراتا رہتا ہے، اور اس کے آخر میں کہ یہ حلال مال تو نہیں کما رہا ہوتا، یہ حرام مال کما رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک شخص ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ فریب کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرے گا کہ میں غریب ظاہر ہو جاؤں، تو وہ شخص حلال نہیں بلکہ حرام مال کما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انفرادی برائیاں ہیں جو ایک شخص کے اعتبار سے ہیں، یہ گداگری سے جنم لیتی ہیں۔ اجتماعی برائیاں دیکھیں تو دیکھیں فرد افراد بنتے ہیں، فرد افراد ہی قوم کہلاتی ہے، افراد ہی قوم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جب وہ اس کی عادت پڑ جائے گی بھیک مانگنے کی، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو اچھا فعل قرار دیں گے تو ایک قوم کے پوری قوم کے اعتبار سے اجتماعی حساب سے قوم ساری کی ساری سست ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کمانے کی،
ہمیں تو گھر بیٹھے ایک چیز مل رہی ہے اور ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، تو پوری کی پوری قوم سست ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اجتماعی برائیوں میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ایسی برائی ہے، اسی سے ہی دوسری برائیاں جنم لیتی ہیں، مزید چوری، ڈاکہ، ٹھیک ہے، آپ منشیات کا استعمال دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کے جرائم جو ہیں وہ اس برائی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں اور برائیاں جو ہیں وہ اسی برائی سے، گداگری سے جنم لے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رواج بن جاتا ہے، رواج بن جاتا ہے، گھر کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ٹھیک ہے، اور رواج ہے، دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی، وہ یہ کام کر رہے، تو رواج بن گیا ہے کہ اب کیا کرنی ہے، بھیک ہی مانگنی ہے، خود کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری نقطہ بچوں ذہن میں ڈال دیں کہ جتنے بھی بچے ہیں جن کی عمر ہوتی ہے کہ وہ اسکول جائیں، پڑھیں، محنت کریں، کیا ہوتا ہے جی، پھر وہ گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ ہے، ماں ہے، وہ بھیک مانگنے والے ہیں، تو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے بلکہ بچوں کو بھی گداگر بنا دیتے ہیں، یعنی پوری کی پوری خاندان ہی گداگر ہے، اور ان کا باقاعدہ نمبر لگا ہوتا ہے، تم فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ، تم فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ، تم فلاں جگہ، اور شام کو پورا حساب کیا جاتا ہے۔ تو بچوں کو بھی گداگر بنا دیا جاتا ہے، بڑے تو بڑے، بچوں کو بھی گداگر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال ہے بچوں، یہ انفرادی برائیاں، ناپسندیدہ فعل، عزت نفس مجروح، عزت میں کمی، محنت سے جی چراتا ہے، حرام مال ہے، اور اجتماعی برائیوں میں قوم سست ہو جاتی ہے، معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں، اس برائی سے رواج بن جاتا ہے، اور بچوں کو بھی گداگر بنا دیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے اس سوال کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ ہے ایسا سوال ہے جو آپ کی کتاب میں شامل نہیں ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، ہم پیراگراف کو پڑھتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی سوال ہمیں نظر آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس پیراگراف میں کوئی سوال بھی نہیں ہے کیونکہ پیچھے احادیث کا بیان تھا، احادیث کو بیان کیا گیا، روایتوں کا بیان تھا، اس کو بتا رہے ہیں۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک، کون سی حدیث سے؟ خون بہا والی حدیث سے، کہ ایسا شخص جس پر کوئی تاوان ہے، جان کا معاوضہ دینا ہے، دیت دینی ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص کیا کر سکتا ہے، یا وہ پائے جائے معذور ہے، وہ بھیک مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں سے قرض کا مطالبہ کر دے تو قرض مانگ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے، یعنی سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے۔ اور واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ کا ایک جو صحابی کا واقعہ کہ آپ علیہ السلام نے اس کو کہا، جو حدیث مشکات میں ہے، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ایک موٹی سی کملی ہے، کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، پیالہ ہے، وہ آپ نے کہا اس کو لے آؤ، اس کو 2 درہم میں فروخت کر دیا، پھر اس کو کہا تم اس سے کیا کرو، کلہاڑی لو، اور دستہ خود لگا کر دیا، جاؤ پہاڑوں پہ جا کے لکڑیاں کاٹو، واپس آؤ۔ وہ آیا، ٹھیک ہے، 15 دن بعد، تو 15 دن بعد اس نے کتنے درہم کے کما لیے تھے بچوں؟ اس نے کما لیے تھے، اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے، 10 درہم، تو 10 درہم اس کے جمع ہو گئے تھے، اور پھر اس سے اس نے کچھ کپڑا خرید لیا، کچھ سامان اس نے خرید لیا، اور کہا نبی علیہ السلام نے یہ تیرے لیے بہتر ہے جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو، اور وہ شخص صرف سوال کر سکتا ہے جس پر کوئی کیا ہو، محتاجی ہو، تاوان ہو یا خون بہاؤ۔ یہ پوری حدیث ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے، اور سوال کرنے کی برائی اور محنت مشقت کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے۔ یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی شخص کو، سائل ہے، اس کو اس کام سے روک سکتے ہیں، اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈال سکتے ہیں یہ کھیل اچھا نہیں ہے، بلکہ تم خود کماؤ، اور اس سے یہ کیا ہے جی، ایک اچھی بات سامنے آئے گی۔ پھر کیا ہے، مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈھٹائی کہتے ہیں بے شرمی کو، تو اس زمانے کی آپ دیکھیں گے سائلوں کی بے غیرتی، غیرت ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر، اور بے شرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی فہمائش یا ممانعت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فہمائش کہتے ہیں سمجھانا، آپ کسی کو سمجھانے جا رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ اگر بات غلط ہے تو وہ کہے کہ ہاں بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، آئندہ میں کوشش کروں گا اس کام کو نہیں کروں گا، لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اتنے بغیرت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر غیرت و شرم اور حیا بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ جب ان کو روکا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مانگتے ہیں کیونکہ ان کو چسکا پڑ گیا ہے، وہ اب عادی ہو چکے ہیں، تو وہ پھر بھی بھیک مانگتے ہیں۔ نظر بھی حالات موجودہ ہمیں اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داد و دہش سے
یک قلم ہاتھ روک لیا جائے۔ کہتے ہیں اگر ہم حالات کو دیکھیں نا تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ یعنی طریقہ کار کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم جو سائل ہیں ان کے اوپر ہم سخی بنے ہوتے ہیں کہ ہم ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کو بھی جیب سے پیسے نکال کے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سخی بنے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سخاوت سے ہم ایک ساتھ سارے مل کر اس سخی پن سے ہم دور ہٹ جائیں۔ جب ہم پیسے ہی نہیں دیں گے، ایسا بندہ جو ٹھیک ٹھاک ہے اس کو ہم خود پیسے نہیں دیں گے تو لازمی بات ہے وہ سمجھے گا یہ کام برا ہے اور وہ اس کام کو چھوڑ دے گا۔ اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے، جہاں تک ہو سکے مستحقین جتنے بھی ہیں جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے۔ ان کی کیا کی جائے بچوں؟ مدد، جو باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ دیکھیں کہا گیا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مستحقین ہیں جو حقدار ہیں جب آپ ان کی مدد کریں گے یہ بات اچھی ہے، یہ کام اچھا ہے، لیکن جو حقدار نہیں ہیں ان کی مدد نہ کریں۔ تو جو باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے یا سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش قسم کے انسان ہیں، سخت مجبوری ہوتی ہے، مفلسی ہوتی ہے، ناداری ہوتی ہے تو پھر سوال کرتے ہیں۔ تو غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔ ہماری بھلائی ان لوگوں کے ساتھ، ہمارا اچھا پن ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے دور رکھیں۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس کو نیکی نہ سمجھے کہ ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور ان کو اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افراد و اقوام میں سرایت کرتا جا رہا ہے اور جس سے روز بروز بھیک منگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے، رفتہ رفتہ اس کی بے کنی کی جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ ملک و قوم کے حق میں، یہ ملک اور قوم کے حق میں بھی احسان ہے، کسی فرد کے لیے تو احسان ہے، اس کو اس کام سے آپ روک رہے ہیں، لیکن پورے ملک اور قوم کے لیے بھی احسان کی بات ہے کہ جب آپ قوم کو سستی سے نکالیں گے، اس پیشے سے نکالیں گے اور اس قوم کے اندر کیا ہوگی، محنت کا جذبہ پیدا ہوگا تو ملک اور قوم بھی ترقی کرے گی۔ تو کہتے ہیں ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس بھیک مانگنے کے سب سے برے پیشے جو مرض متعدی کہتے ہیں جو چند برائیوں سے مل کر، ٹھیک ہے، اور کوئی نیا مرض بن جائے، چند بیماریاں ہیں نا ان سے ملے، کوئی ایسا مرض جو چند بیماریوں سے ملے اور ایک نیا مرض بن جائے، تو یہ گداگری بھی مختلف جو آپ کہیں نا گناہوں کے یا مختلف جو ہے وہ غلط آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، چوری، سب سے مل کر ایک بڑی برائی جنم لے رہی ہے۔ مختلف بیماریوں کا یہ مجموعہ ہے، جو مختلف بیماریاں ہیں نا، مختلف گناہ ہیں جن کا مجموعہ ہے یہ گداگری۔ تو مرضی متعدی، اس کو آپ کمپلیکیٹنگ ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں، کی طرح افراد و اقوام میں سرایت اثر انداز ہوتا جا رہا ہے، آپ نے اس کو روکنا ہے، یہ بیماری ہے۔ روز بروز جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اس کی بے کنی کی جائے، اس کو کیا کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، یعنی اس کو کم کیا جائے۔ ہماری طرف سے یہ ہے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد مدت دراز تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم کہتے ہیں برا سمجھا جاتا تھا، اور جس طرح سے اس کا انسداد کیا جاتا تھا اور طرح طرح سے مختلف طریقوں سے اس کا انسداد روک تھام کی جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام کے دور میں اور اس کے بعد بھی کئی عرصے تک اس کام کو نہایت مذموم برا سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ تو آج بھی ہم مختلف طریقے اور حربے استعمال کر کے ہم اس برائی سے چھٹکارا حاصل پا سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف انتہائی اہم ہے بچوں، اس کے اندر آپ کو سوال نمبر 6 نظر آئے گا، یہ والا سوال، ٹھیک ہے، ہم نے آج سوال نمبر 4 پڑھ لیا، اب سوال نمبر 6 ہے آپ کے سامنے۔ ایک واقعہ ہے اس سوال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس واقعے کے حساب سے سوال ہے کہ حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں واقعہ کیا ہے اور پھر ہیڈنگز دیکھتے ہیں کہ ہم نے سوال کو کیسے لکھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی، ایک بھیک مانگنے والے کی، اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دے دیا۔ ایک سائل تھا، مانگنے والا آیا، تو نبی علیہ السلام نے جیسے آواز سنی تو کہا کہ ادھر آؤ اور اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تھوڑی دیر بعد
پھر اس کی آواز آئی، دوبارہ اس کی آواز آئی. اب معلوم ہوا یہ وہی سائل ہے، کیونکہ آواز پہچان لی جاتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دوبارہ سنی تو کہا یہ تو وہی تاجر ہے جس نے ابھی جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا کچھ مانگنے کا، اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگ رہے ہیں، دوبارہ کھانا مانگ رہے ہیں. تو وہ کیسا انسان ہے جو بار بار جو ہے وہ کھانا مانگے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی. آپ نے جب بلایا اس کو اور کہا کہ ادھر آؤ، تو دیکھا کہ اس کی جو جھولی ہے، یہ جو کپڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جھولی. ایسے جھولی اس نے کی ہوئی تھی اور وہ روٹیوں سے بھری ہوئی تھی، اس کے اندر روٹیاں ہی روٹیاں تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جھولی کا ایک سرا کہتے ہیں کونا، یہاں سے پکڑا، اور وہاں پہ 7 اونٹ موجود تھے، اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا، پھینک دیا وہ، اور کہا کہ تو سائل نہیں ہے بلکہ تاجر ہے. تو سائل نہیں ہے، سائل تو وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ مانگے اور اس کی مجبوری ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد نہ مانگے. تو بار بار مانگ رہا ہے، بلکہ تو یہ روٹیاں جا کے بیچے گا، لازمی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے تو سائل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تاجر ہے. اگر آپ اس سوال کو دیکھیں تو یہ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اور یہ سوال نمبر 6 ہے. حضرت عمر نے کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں ہے بلکہ تاجر ہے؟ اب اس سوال کو لکھنے کا بھی طریقہ وہی ہے. ابتدا میں آپ لکھیں گے مقالات حالی میں شامل مضمون، اسلام میں گداگری کی مذمت میں الطاف حسین حالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. اب اس کے اندر بچوں خاص اور مین ہیڈنگ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ مین ہیڈنگ ہے. اس کے آگے آپ اس کی اضافی ہیڈنگز دے سکتے ہیں، 2 ہیں، سائل کی آواز اور سائل نہیں تاجر ہے. یہ 2 ہیڈنگز ہیں، لیکن اس کے اندر لکھنا کیا ہے آپ اپنی کتاب سے لکھ سکتے ہیں. آپ اپنی کتاب میں دیکھیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے سائل کی آواز، اور اس کے آگے آپ جہاں کتاب سے آپ نے پڑھا ہے کہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا. تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا یہ وہی سائل ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے. یہ مانگتا ہے تک لکھیں گے. دوسرا آپ دوسری ہیڈنگ دے سکتے ہیں سائل نہیں ہے تاجر ہے. اس کے آگے لکھیں گے آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا، دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے، آپ نے جھولی کا ایک سرا پکڑا، اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا تو سائل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تاجر ہے. تو یہ سوال آپ نے ان 2 ہیڈنگز کے ساتھ کر لینا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ہم اس کے دوسرے حصے میں آگے پڑھیں گے اور سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 7 کو بھی حل کریں گے، جس سے ہماری کتاب کا یہ سبق انشاءاللہ اختتام پر پہنچ جائے گا، اختتام پذیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج آپ کیا کریں بچوں؟ آج کے اس لیکچر میں، اس حصے میں، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 6 یہ آپ کا ہوم ورک بن گیا. سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 6 آپ کا ہوم ورک بن گیا، جس کے اندر ہم نے 2 مشقی سوالات حل کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، گداگری سے انفرادی اور اجتماعی برائیوں کا ذکر کیا اور ایک واقعے کا ذکر کیا، بیچ میں 2 پیراگراف پڑھے اور ان کی تشریح کو بھی جان لیے، مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیے. معروضی سوالات کہیں سے آ سکتے ہیں، مثال کے دیکھیں تو ڈیش نہیں تاجر ہے، تو سائل نہیں تاجر ہے، تو انسان نہیں تاجر ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسا جملہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر ایم سی کیوز آتے ہیں. جب تک آپ پوری کتاب کو خود غور سے نہیں پڑھیں گے آپ معروضی سوالات حل نہیں کر سکتے. امید ہے اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں. والسلام.